السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو بچوں، کل ہم نے پڑھا تھا آزمائش شرط کا آدھا چیپٹر، تو جو اس کا باقی حصہ ہے وہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو بچوں سیدھا آپ اپنی کتاب پہ چلیے جہاں سے ہمیں آج سبق شروع کرنا ہے۔ یہ سنا تھا کہ نوجوان کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس سے التجا میں کرنے لگی کہ بھیا تم ہی اپنے دوست کو بچا سکتے ہو۔ تو بچوں، جب اس نوجوان نے اپنے دوست کی بیوی کو بتایا کہ آخر کار سچ بتاؤ آپ پریشان کیوں ہے، تو یہ سننا ہی تھا کہ اس نوجوان کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، یعنی کہ بڑی زور زور سے رونے لگی اور اسے التجاہیں کرنے لگی۔ اب اس کو التجا کرنے لگی، گزارش کرنے لگی کہ بھیا تم ہی اپنے دوست کو بچا سکتے ہو، کہ اب تم ہی صرف اپنے دوست کو بچا سکتے ہو۔ اس نے کہیں جا کر اپنے کسی پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے، کہ آپ کا جو دوست تھا اس نے کہیں جا کے اس کا کوئی پرانا دشمن تھا اس کو قتل کر دیا ہے اور اس کا سر کاٹ کے لایا ہے، کہ اس کا سر کاٹ کے لایا ہے جو رات کے اندھیرے میں ہم دونوں نے گڑھا کھود کر آنگن میں چھپا دیا تھا، کہ جو اس نے اپنے کسی پرانے دشمن کا سر کاٹ کے لایا تھا رات کے اندھیرے میں نے اور میرے خاوند نے گڑھا کھودا آنگن میں اور اس کے سر کو وہاں پہ چھپا دیا ہے۔ تو سرکاری مخبر نے خاتون کو دلاسا دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اب اس نے تو دلاسا دیا وقتی طور کہ گھبرانے کی بات بھی کوئی بات نہیں، یہ مسئلہ میں خود حل کر لوں گا، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن وہاں وہ الٹے پاؤں سیدھا اسی وقت اپنے دوست کی تلاش میں جا نکلا، کہ اب اس کو تلاش کس کی پڑ گئی؟ اپنے دوست کی۔ اتفاق سے کچھ دن پہلے شہر میں قتل کی ایک ایسی واردات ہوئی تھی جہاں کوئی قاتل مقتول کا سر کاٹ کر لے گیا تھا۔ کہ بچوں، اتفاق سے کچھ دن پہلے شہر میں قتل کی ایک ایسی واردات ہوئی تھی جہاں پہ کوئی قاتل مقتول کا، یعنی کہ جس کا قتل ہوا تھا، اس کا سر وہاں سے وہ کاٹ کے لے گئے تھے۔ آلریڈی ایک ایسا شہر میں واردات ہوئی تھی۔ تو مقتول کے جو وارث کھاتے پیتے لوگ تھے، تو جس کا قتل ہوا تھا اس کے جو وارث تھے، اس کے جو والی وارث تھے، خاندان تھا، کھاتے پیتے ہو گیا، وہ بڑے اچھے امیر گھرانہ کا تھا، وہ بڑے اچھے امیر لوگ تھے۔ انہوں نے قاتل کا سراغ لگانے والے کو نقد انعام دینے کی منادی کرا دی اور پولیس بھی قاتل کی تلاش کرنے میں سرگرم تھی۔ تو بچوں، انہوں نے کہ جو قاتل کو پکڑائے گا تو اس کو نقد انعام دینے کی منوادی اشتہار چھپا دیے تھے۔ انہوں نے اخباروں میں اشتہار چھپائے تھے کہ جو بھی قاتل کو پکڑائے گا تو اس کو نقد انعام دی جائے گی۔ تو ادھر پولیس بھی قاتل کی تلاش میں بڑی سرگرم تھی۔ پولیس نے بھی بڑے جوش انداز سے اس کے پیچھے اپنے جاسوس لگائے ہوئے تھے کہ کب قاتل کو پکڑا جائے۔ تو ادھر سرکاری مخبر کو جب اس بات کا علم ہوا تو اسے یقین ہو چلا کہ ہو نہ ہو یہ کام اسی کے دوست نے کیا ہے۔ تو ادھر جب اس کے دوست نے، محترم دوست صاحب کو جب یہ پتا چلا کہ ایسی بات، ایسا قتل تو میرے ہی دوست نے کیا ہے، تو اس نے یہ یقین ٹھان لیا کہ یہ کام ہو نہ ہو، یہ قتل ہو نہ ہو، صرف میرے دوست نے کیا ہے۔ دوستی کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ اب دوستی کا رشتہ کیا ہے یہ اس کو بھی پتا نہیں تھا کہ دوستی کیا چیز ہے۔ یہ بات اس نے کبھی سوچی نہ تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے فرض منصبی اور انعام کی لالچ میں پولیس کو خبر دے دی اور پولیس کے عملے کو لے کر اپنے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ تو اب وہ اپنا فرض منصبی بھی سمجھا اس نے، اور انعام کی لالچ کی وہاں سے جو قاتل کے وارث ہیں تو انہوں نے منوادی کروائی ہے کہ جو ہمیں قاتل کو پکڑائے گا اس کو ہم اچھی خاصی انعام دیں گے۔ تو یہاں آلریڈی یہ پولیس میں مخبر بھی تھا، تو اس نے پولیس کے عملے کو لے کر اپنے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ تو وہ وہاں گیا، اس نے پولیس والوں کو لیا تو کہاں روانہ ہوا؟ اپنے دوست کے گھر کی طرف۔ راستے میں اس نے اپنے دوست کو گھر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے پولیس کو کے عملے کو قاتل کی نشاندہی کرواتے ہوئے یہ درخواست کی کہ وہ اسے اپنے دوست کا سامنا کرنے کی اذیت سے بچائے رکھے۔ تو جب راستے میں چلتے ہوئے اس نے دیکھا کہ اس کا دوست آگے جا رہا
ہے تو اس نے نشاندہی کی کہ یہ میرا دوست ہے، اسی نے قتل کیا ہے، تو ساتھ میں اس نے پولیس سے یہ درخواست کی کہ وہ اپنے دوست کے سامنے کرنے کی اذیت سے بچا رکھیں، کہ مجھے میرے دوست کے سامنے مت لے جاؤ، کہ اتنا تو حیا رہنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف چھپ گیا، یہ کہہ کے وہ ایک طرف چھپ گیا، اور پولیس نے نوجوان کو گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیا۔ تو پولیس نے نوجوان کو گرفتار کیا، کہاں پہنچا دیا؟ تھانے پہنچا دیا۔ تھانے دار اشتہاری مظلم کو دیکھ کر خوشی سے پھول نہ سماتا تھا، اور اس نے فوری طور پر تفتیشی عملے کو مظلم سے اقبال جرم کروا کر مقتول کا سر اور آلات قتل وغیرہ برآمد کرنے کا حکم دے دیا۔ تو بچوں، جب کہیں ایسا کیس تھانے دار کے پاس پہنچتا ہے کہ اشتہاری ملزم ہے، جس کے اشتہار دیے ہوئے ہیں، جس کے اشتہار اخباروں میں ہیں، باقی اناؤنسمنٹ کروایا ہے، تو یہ دیکھ کر وہ خوشی سے پھول نہ سمایا، یعنی کہ بہت بے حد خوش ہو گیا، اور اس نے فوری طور پہ اپنے تفتیشی عملے کو ملزم سے اقبال جرم، یعنی کہ اس کی جو جرم ہے وہ اقرار کرنے کا حکم دے دیا، کہ اس سے جرم کا اقرار کرو، اور مقتول کا سر، اور جو وہ مقتول کا سر کاٹ کے لے گئے ہیں، اور آلات قتل، اور جن آلات سے، جن اوزاروں سے قتل کیا گیا ہے، ان کو برآمد کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ سن کر نوجوان نے، جو کسی طرح بھی قاتل دکھائی نہیں دیتا تھا، تو بچوں، اگر کوئی مجرم ہوتا ہے، کوئی غلط ہوتا ہے، تو اس کا چہرہ پہلے ہی صاف صاف کہہ دیتا ہے، مگر یہ قاتل تھا نہیں، تو اس کے چہرے پہ ایسی کچھ بھی نشانیاں نہیں آ رہی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ دیکھنے میں نظر آئے کہ یہ قاتل ہے، کیونکہ وہ بڑے اچھے انداز سے چل رہا تھا، خوش چل رہا تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا اس نے کوئی قتل نہیں کیا ہے، تو چہرے سے وہ بالکل قاتل نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھانے دار سے کہا کہ حضور آپ میرے ساتھ میرے گھر تشریف لے چلیے، تو اس نے تھانے دار سے کہا کہ حضور آپ میرے ساتھ میرے گھر تشریف لے چلیے، آلات قتل اور سری پایا دونوں کی نشاندہی کرواؤں گا، کہ جو آلات قتل ہیں، آلہ قتل ہیں، جو جن سے اوزاروں سے، ہتھیاروں سے میں نے قتل کیا ہے، وہ بھی، اور اس کے جو سری پایا ہے، ان دونوں کی میں نشاندہی کرواؤں گا۔ تو تھانے دار نوجوان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتا ہوا گرجا، مذاق کرتے ہو؟ تو جب یہ بات سنی تھانے دار نے کہ اس نے پہلے ہی اقبال جرم کر لی ہے، تو یہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، تو اس نے بڑا زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا، اور بولا کہ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ نوجوان نے دل برداشت لہجے میں جواب دیا، اب تھپڑ تو کھا لیا، تھپڑ تو رسید ہو گیا اس کو، اب دل پہ پتھر رکھ کے برداشت کرتے ہوئے لہجے میں جواب دیا کہ جناب میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، کہ حضور میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، آپ مجھے میرے گھر تو لے چلو، اب مجھے میرے گھر لے چلو، میں آپ کو دکھا دوں گا۔ تھانے دار نوجوان کو ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچا، تو نوجوان کی نشاندہی پر گھڑے میں سے وہ تھیلا برآمد کیا گیا جس میں سری پائے رکھے ہوئے تھے۔ تو جب تھانے دار اس نوجوان کو لے کے اس کے گھر پہنچا، اس کے آنگن میں جو کھڈا کھودا ہوا تھا، تو نوجوان نے نشاندہی کی کہ یہاں پہ میں نے کھڈا کھودا ہوا ہے، تو وہ کھڈا کھودا انہوں نے، پھر تو وہاں سے وہ تھیلا برآمد ہو گیا، وہاں سے وہ تھیلا نکال لیا جس میں وہ سری پائے رکھے ہوئے تھے۔ نوجوان نے تھانے دار سے مخاطب ہو کر کہا کہ حضور مقتول کا سر تو آپ نے ملاحت فرما لیا، کہ حضور آپ نے مقتول کا سر تو لے لیا، اب آلات قتل جو ہیں وہ باقی رہ گئے ہیں، ان میں سے ایک آلہ تو میری پیاری بیوی ہے، کہ ان میں ایک اوزار جو ہے وہ میری پیاری بیوی ہے، جس سے آزمانے کے لیے میں نے یہ ڈھونگ رچایا، جس کو آزمانے کے لیے یہ ڈھونگ میں نے رچایا ہوا تھا، اور دوسرا آلہ آپ کا وہ مقبر صاحب ہے، جس سے آزمائے بغیر میں نے دوست بنا لیا تھا، کہ دوسرا آلہ جو ہے وہ آپ کا وہ مقبر ہے جس کو میں نے آزمائے بغیر اپنا دوست بنا لیا تھا۔ اب تھانے دار سمجھ گیا کہ یہ سارا قصہ محض آزمائش کا تھا، تو اب تھانے دار بھی سمجھ گیا کہ یہ سارا قصہ صرف کیا تھا، ایک آزمائش تھی۔ تو بچوں، اس سبق سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں آزمانے کے بغیر، پرکھنے کے بغیر کسی سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، اور کسی کو بھی پرکھنے کے بغیر اس پہ بھروسہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو دوستی کا رشتہ ہوتا ہے یہ بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے، بڑا سخت رشتہ ہوتا ہے، تو دوستی اس سے کی جائے جو دوستی نبھاتا ہے، جو دوستی کے قابل ہو، جس کو یہ پتا ہو کہ دوستی کیا چیز ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ آپ اسی انسان کے ساتھ دوستی کریں گے بچوں جو آپ کو ہر لحاظ سے اچھا ثابت ہو، جو دوستی کے رشتے کو
سمجھتا ہو تو بچوں کل انشاءاللہ ہم اس کے سوالات کریں گے. اوکے، خدا حافظ.